گزشتہ مہینوں میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں اس شہر کی فصیل کمزور ہو چکی ہے، اور اس شہر کی کمزور فصیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہیں سے نکل کر وہ ہمارے علاقوں کو ہدف بنانے کا عزم کر چکے ہیں۔ یہ تو پہلی مہم ہے۔ دوسری مہم مارم اور سیدا شہروں کی ہے۔ ان پر ہم پہلے بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ مارم شہر کے صلیبیوں کی مدد کے لیے انطاکیہ سے بھی ایک لشکر آیا تھا، لیکن صلح ہو جانے کے باعث ہمارا لشکر واپس آ گیا تھا۔ اب مارم شہر کے صلیبیوں نے پھر سر اٹھایا ہے۔ ان کی مدد کے لیے آنے والے یورپ کے مختلف علاقوں میں سرگرداں صلیبی بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ سے آنے والے صلیبی سیدا شہر کے مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، بار بار ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ سیدا کا محاصرہ کر کے سیدا شہر مسلمانوں سے چھین لیں۔ یہ 3 مہمیں ہیں۔ چوتھی مہم یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے علاقوں کے اندر ہے۔ بلیش کے مقام پر یروشلم کا بادشاہ بالڈوین ایک بہت بڑا اور جرار لشکر جمع کر رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہمارے علاقوں پر ضرب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الوقت ہمارے سامنے یہ 4 مہمیں ہیں۔ ان مہموں کو سر کرتے ہوئے نہ جانے اور کتنی چھوٹی بڑی مہمیں اٹھ کھڑی ہوں۔ مرسینہ جو سب کچھ بڑی خاموشی اور غور سے سن رہی تھی، شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شمس الدین، بھائی کے گھوڑے کی خرجین اتار لانی تھی تاکہ میں اس میں سامان ڈال دوں۔ شمس الدین نے اپنے کندھے پر 2 خرجینیں لٹکا رکھی تھی، ایک اتار کر مرسینہ کو تھمائی اور کہنے لگا، میری بہن، یہ بھائی کے گھوڑے کی خرجین ہے۔ اس دوران جمارہ آگے بڑھی اور شمس الدین سے اس کے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ اس طرح عبیرہ نے خلتق سے خرجین لے لی، پھر تینوں ان کی خرجینوں میں ضروریات کا سامان ڈالنے کے لیے وہاں سے چلی گئیں۔ مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ تینوں خرجینوں میں سامان ڈال کر پھر سب کے پاس باغ میں آ گئیں۔ عین اسی لمحے مجد الدین حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا ان کی طرف گیا۔ اسے دیکھتے ہی خلتق نے اسے مخاطب کیا، بھائی، سلطان اور شیرکو کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا؟ اس پر خلتق کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہہ رہا تھا، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور شیرکو ایک لشکر کو لے کر شیزر شہر کا رخ کریں گے۔ اس بار تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوگے، تم اس لشکر میں شامل ہوگے جو سلطان کے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس لشکر میں تم دونوں کے علاوہ نجم الدین، فخر الدین مسعود، اسامہ بن مرشد اور کچھ دیگر سالار بھی ہوں گے۔ میں اور شیرکو شیزر کی مہم کو سر کرنے کے بعد سلطان سے آ ملیں گے۔ سلطان یہاں سے کوچ کرنے کے بعد مارم کی طرف پیش قدمی کرے گا، لیکن مارم کی طرف جانے والی کسی منزل پر پڑاؤ کرے گا۔ وہیں شیزر کی مہم سر کرنے کے بعد ہم سلطان کے لشکر میں آن ملیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد مجد الدین رکا، پھر وہ شمس الدین اور خلتق کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اپنی تیاری کرنے کے بعد مستقر کی طرف چلے جاؤ۔ لشکر کے جس حصے نے سلطان کی طرف کوچ کرنا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اور شیرکو یہاں سے کوچ کریں گے۔ ہمارا لشکر کوچ کے لیے تیار ہے، میں تم سے پہلے یہاں سے نکلوں گا۔ پھر مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا، مرسینہ، میری خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دو۔ اور مرسینہ مسکرائی اور اپنے قریب ہی رکھی چرمی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے گھوڑے کی خرجین تیار کر چکی ہوں۔ یہاں آ کر میں نے اس میں کچھ تازہ پھل بھی ڈال دیے ہیں۔ اس پر مجد الدین آگے بڑھا، خرجین اٹھا کر اس نے اپنے کندھے سے لٹکا لی۔ اس دوران مشال بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اس موقع پر ابدا اور زہران آگے بڑھے۔ بڑے پیار بھرے انداز میں انہوں نے مجد الدین کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پیار کیا۔ ازبل نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر مجد الدین صدر دروازے کی طرف بڑھا، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عین اسی لمحے اندرونی حصے سے مشال بھاگتی ہوئی نکلی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا۔ قریب آ کر اس نے ابدا کو تھما دیا۔ ابدا دروازے پر قرآن مقدس بلند کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجد الدین اس کے نیچے سے گزرا، اس کے پیچھے پیچھے شمس الدین اور خلتق بھی باہر نکل گئے۔ جمارہ اور عبیرہ سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ پھر ابدا کی طرف دیکھتے ہوئے خلتق کہنے لگا، ہم بھی بھائی کے ساتھ ہی رخصت ہوتے ہیں، اکٹھے مستقر کی طرف جاتے ہیں۔ جواب میں ابدا مسکرا دی، اسبات میں گردن ہلا دی۔ باقی سب لوگ بڑے سنجیدہ اور متین حالت میں کھڑے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ سب سے پہلے اسد الدین شیرکو اور مجد الدین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور ان کا رخ شیزر شہر کی طرف تھا۔ شیزر کا شہر اور قلعہ حماد شہر سے لگ بھگ نصف منزل کے فاصلے پر ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کے 3 طرف بلند و بالا کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ چوتھی طرف موج مارتا دریائے اوزبلٹس تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے اس سے آگے ایک طویل سرنگ تھی، جس کے بعد ایک گہری خندق تھی۔ اس پر لکڑی کا پل تھا، اس کے ذریعے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا۔ شیرکو اور مجد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر کی طرف کچھ اس رفتار سے سفر شروع کیا کہ لگ بھگ آدھی رات کو وہ شیزر شہر سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر رہ گئے۔ وہاں دونوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کے وہ وقائع نگار، مخبر اور نقیب جو ان علاقوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کے محل وقوع سے انہیں مطلع کر دیا تھا
اور یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ چوبی پل کے ذریعے شیزر شہر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ صلیبی اس پل کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، روز شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہر کے مسلمان بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روکے ہوئے ہیں۔ مخبروں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد شیرکوہ اور مجد الدین نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ساتھ ہی دونوں میں یہ طے پایا کہ لشکر کو اس رفتار سے آگے بڑھایا جائے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دشمن پر ضرب لگا دی جائے۔ یہ بھی متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کی ایک سمت سے شیرکوہ اور دوسری طرف سے مجد الدین حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنائیں گے۔ عمیق رازوں کی ترجمان رات بڑی تیزی سے اپنے انجام کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیروں نے زمین کے دامن پر پھیلا اپنا آنچل سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شب پھر اپنے تشخص اور وجود سے بے نیاز اور رات کا اسیر رہنے کے بعد دیو پیکر سنوبر نازک شاخیں ہر شے کو اپنے پاؤں تلے رونتا وقت اتھا خاموشیاں روحوں کے نخواہانوں سے اٹھتی استعجاب آمیز کیفیت سکون و عظمت کی متلاشی خواہشیں اور سلگتی خوشبو کی مہک سب جاگ اٹھے تھے۔ رات کے سینے پر آوارہ آوازوں کی بازگشت اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ مشرق کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں پہلے شیرکوہ دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کے قریب ہوا، پھر وہ ان پر سعود کو ثبوت، رجا کو قنوت، مسرت کے ترانوں کو غمزدہ نغموں، صبح کے شباب کو رات کی آخری رمق، گاتے دنوں کو گونگی راتوں اور موہوم سہاروں کو سوختہ لاشوں میں تبدیل کر دینے والی قہرمانیت کی سنسنی خیز لہروں کی آگہی کے رقصاں زوم کی طرح حملہ آور ہوا۔ اپنے پہلے ہی حملے نے اسد الدین شیرکوہ نے رزمگاہ کے کسی شیر دل چوپان کی طرح برہم و غضبناک ہو کر اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ہر صف، ہر گروہ کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا۔ دشمن کے لشکر کے اس پہلو کی حالت شیرکوہ نے بڑی تیزی سے جرم تمنا کی پاداش، بدبختی کی بھاری تہوں، ٹوٹی ہوئی صداؤں اور کرچی کرچی بازگشت سے بھی کہیں زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف مجد الدین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ ان صلیبیوں پر دست امکان کو قریہ بقریہ جو بجو قضا کے اندھے کنویں اور ہجر کے لمحوں کا عذاب کھڑے کر دینے والی عداوتوں کی گھاتوں، زمین کی ساری تہوں تک کو گھنگالنے والے موت کے گہرے سمندر، آتش فشاں طوفانوں اور ہر شے کی منشور سے گزر جانے والی شعاؤں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح ہی مجد الدین نے بھی اپنے سامنے والے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے حرف و صوت کے سایوں، قافلوں کی رد، جرم بصری، خاموشیاں ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں اور افسردہ دلوں کے وسوسوں اور غلامی میں جکڑے ضمیروں سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اب یہ صورتحال تھی کہ شیزر شہر سے باہر ایک طرف سے شیرکوہ ان پر کف اڑاتی موجوں اور آگ کی طرح جوش مارتے ولولوں کی طرح ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے مجد الدین بصیرت کی بیداری کی طرح بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بڑی تیزی سے صلیبیوں کے پورے لشکر کی حالت اجڑ گئی اور بے سحر آفاق اور اجڑے دروبام سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر صلیبی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر کے اندر جو شہر کا حفاظتی لشکر تھا، اس نے یہ صورتحال دیکھی تو سب باہر نکل کر شیرکوہ اور مجد الدین کی طرف لپکے۔ شہر انہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا۔ شیرکوہ اور مجد الدین نے چند روز وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتے رہے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد وہاں پہنچا اور اس نے دونوں کو یہ پیغام دیا کہ فی الحال مجد الدین شیزر شہر ہی میں قیام کرے اور آدھا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے یہ احکام بھی جاری کیے کہ شیزر شہر کا حاکم مجد الدین ہوگا، اپنی طرف سے جیسے چاہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے جنگوں میں حصہ لے، لیکن شہر کے اندر اسی کے احکامات چلیں گے۔ یہ ایک طرح سے مجد الدین کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے واقعی مجد الدین کو شیزر شہر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ سلطان کی طرف سے مجد الدین کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شہر کے حالات اور نظم و نسق درست کرنے کے بعد اپنی طرف سے جسے چاہے شہر کا حاکم مقرر کر کے اس کے لیے احکامات جاری کرے اور پھر لشکر کے اس حصے کے ساتھ جو اس کے پاس رہے گا وہ شیرکوہ سے جا ملے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے مجد الدین کو شیزر کا حاکم مقرر کیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے لیے شیرکوہ نے اسے مبارکباد دی۔ چند دن تک دونوں نے شیزر شہر میں ہی قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیرکوہ نے شیزر سے کوچ کیا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے اسے حکم ملا تھا کہ وہ مارم اور سائدہ شہروں کا رخ کرے، جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی ابتدا کر رکھی تھی۔
ساتھ ہی سلطان نے مجددین اور شیرکوہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی سلطنت کے اندر جیش کے مقام پر جو صلیبی جمع ہو رہے ہیں ان پر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ ابدا ایک روز اپنی خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہچکچاتے ہوئے رکتے رکتے خوابگاہ میں مرسینہ داخل ہوئی۔ ابدا نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، آج تمہاری چال میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ تم ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہو، ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ دیکھ، کوئی بات مجھ سے چھپانا مت، تیری حیثیت اس گھر کی مالکہ اور میری حقیقی بیٹی کسی ہے، اور یہ کہ تو مشال کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے؟ آہستہ آہستہ مرسینہ آگے بڑھی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں، مشال اپنے کمرے میں ہے، لیکن ایک انتہائی نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ ابدا اپنی جگہ سے اٹھی، آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا، پھر کہنے لگی، اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرسینہ نے اس موقع پر عجیب سے انداز میں ابدا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس موقع پر انگنت سوالات تھے، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، ماں، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس گھر میں وہ نیا موضوع ہے، ڈرتی ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ کی ناراضی کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جواب میں ابدا مسکرا دی، ماں بھی کہتی اور پھر کچھ کہتے ہوئے ڈر اور خوف بھی محسوس کرتی ہو، بلا جھجک کہو جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو، غور سے سنوں گی، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کروں گی۔ ابدا کی اس گفتگو سے مرسینہ کو کسی قدر حوصلہ ہوا، پھر وہ بڑی آہستگی میں کہنے لگی، ماں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ مشال کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے؟ ابدا نے تیز نگاہوں سے مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرسینہ مسکراتی، اماں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں مشال کی شادی بھی امیر سے کر دی جائے، اس طرح۔ مرسینہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں تنبیہ کرنے کے انداز میں ابدا بول پڑی، مرسینہ میری بیٹی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پیار سے نفس کو سیراب کرنے والے اور بے چین روحوں کو سکون فراہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم اپنی محبت کے کھلے بادبانوں کو کیوں تقسیم کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے سرمدی لطافتوں کی رنگینیوں کو شکست خوردہ کرنے پر تل گئی ہو؟ کس بنا پر تم نغموں کے شہر جیسی اپنی زیست کو افسردہ سامان اور وفاؤں کے شہر کو خوابناک کھنڈروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ یاد رکھنا، ایسا کرو گی تو سیل وقت میں تمہارے سارے رویے زوال پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابدا لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، اپنے اوپر سوتن کو وہ عورتیں لاتی ہیں جو بانجھ ہوں، اولاد سے محروم ہوں، اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری شادی ہوئے تو ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ جمارہ اور ابیرہ کی بھی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم اپنے حقوق زوجیت کو تقسیم کرتی پھرو؟ خیال رکھنا، جو عورت اپنے اوپر سوتن لے کر آتی ہے، اس سوتن کے آنے کے بعد اس کی اپنی حالت بے معنی لفظوں کی بہتی رال، بھیگتے کاغذ کے جسے پر لکھی کچے رنگوں کی تحریر اور بدبختی کی سیال سیاہی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ مرسینہ، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو یاد رکھنا، اپنے ماتھے کو شکن شکن کر لو گی، بینائی کے محدب عدسے میں بال لے آؤ گی، اور زیست کی سترنگی روشنیوں میں تپتے سایوں کے سے اندھیروں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جب تک ابدا بولتی رہی، مرسینہ مسکراتی رہی۔ ابدا جب خاموش ہوئی تو مرسینہ نے کہنا شروع کیا، اماں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دونوں مل کر امیر کی اسی طرح خدمت، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کریں گے جس طرح اس وقت میں اکیلی کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو امیر کی بیوی کی حیثیت سے آج تک مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے؟ ابدا نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس پر مرسینہ ابدا سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماں، اس طرح مشال سے بھی آپ کو کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، بس میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع پر آپ خود امیر سے بات کریں۔ اماں، آپ جانتی ہیں میں اور مشال آج تک اکٹھی رہی ہیں، وہ چھوٹی بچی تھی تو اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تب سے وہ میرے ماں باپ کے پاس رہی، میں عمر میں اس سے تھوڑی بڑی تھی، لہٰذا یوں جانے کہ میں نے ہی اسے پالا پوسا، مجھ سے وہ اس قدر مانوس ہے کہ مجھ سے علیحدہ ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری شادی تک آپ جانتی ہیں وہ میرے ساتھ ہی سوتی رہی ہے، اس لیے آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اس موضوع پر امیر سے بات کریں، میں کروں گی تو وہ کئی دلیلیں اور حجتیں دیں گے، آپ کریں گی تو امید ہے کہ مان جائیں گے۔ ابدا نے کچھ سوچا، پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ میری بیٹی، یہ بڑا الٹ سا معاملہ ہے، دیکھو تم نے پہلے مجددین سے محبت کی ابتدا کی تھی، اس کو چاہنے لگی تھی، جب مجددین کو اس کی خبر ہوئی تو پہلے وہ نہیں مانا تھا کہ تم اسے چاہتی ہو، اسے محبت کرتی ہو، اس کی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہو، لیکن جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگا، اس طرح تم دونوں کی پسند یکجا ہو گئی، تم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے،
لیکن مرسینہ میری بیٹی، مشال کا معاملہ اور ہے۔ اس نے کبھی کسی موقع پر مجددین سے اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی مجددین کی طرف سے کبھی ایسا اشارہ مجھے ملا ہے کہ تمہارے علاوہ وہ مشال کو بھی اپنانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس پر مرسینہ جھٹ سے بول پڑی، اماں، مشال کی طرف سے واضح اشارہ ملتا رہا ہے۔ دیکھیں اماں، گزشتہ کئی ماہ سے مشال آپ کے پاس رہ رہی ہے۔ آپ کسی ایک موقع پر بھی بتائیں کہ مشال نے امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی جب انہیں مخاطب کرتی ہے تو امیر کہہ کر کرتی ہے۔ مجھے بتائیں، کبھی اس نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ جمارہ امیر کو بھائی کہہ کر بلاتی ہے، ابیرہ بھی بھائی کے لفظ سے مخاطب کرتی ہے، لیکن مشال کا معاملہ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو گھر کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں کہ کیا مشال نے کبھی امیر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ اس نے ہمیشہ امیر ہی کہہ کر امیر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح میں شروع دن سے امیر کو پسند کرنے لگی تھی، اسی طرح مشال بھی میری طرح امیر کی طرف مائل تھی اور ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور پھر اماں، ہم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکتی ہیں، امیر کی خدمت مل جل کر سکتی ہیں۔ آپ کو میں یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم دونوں اکٹھی امیر کی بیوی کی حیثیت سے رہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اور امیر دونوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اپنی طرف سے آپ کو ضمانت بھی دیتی ہوں اور مشال کی طرف سے بھی۔ مرسینہ خاموش ہو گئی۔ جواب میں ابدا چپ رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، یہ تم نے نیا موضوع اور نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو کہ میں نے کبھی بھی مشال کو نہیں سنا کہ اس نے کسی موقع پر مجددین کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہو، ہمیشہ امیر ہی کہتی ہے۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرز مخاطب کے اندر بھی بہت سے طوفان پنہا ہے۔ بیٹے، یہ ایسا مسئلہ ہے جسے میں اکیلی حل نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں پہلے میں مشال سے بات کروں گی، پھر سارے گھر کے افراد کو اعتماد میں لوں گی، اس کے بعد میں تمہیں کوئی جواب دوں گی۔ تم ایسا کرو، مشال کو میرے پاس بھیجو، میں خود اس سے بات کروں گی، لیکن تم اس کے ساتھ مت آنا۔ میں اس موضوع پر تنہائی میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ابدا کے ان الفاظ پر مرسینہ خوش ہو گئی، جست لگانے کے انداز میں اٹھی، پھر وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مشال آہستہ آہستہ چلتی گردن کو جھکائے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ابدا اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ یہ اشارہ پا کر مشال آگے بڑھ کر بالکل ہلکے پھلکے پھول کی طرح ابدا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ابدا نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ مشال میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو تھوڑی دیر پہلے مرسینہ کسی موضوع پر مجھ سے گفتگو کر کے گئی ہے؟ مشال کچھ نہ بولی، اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس پر مسکراتی آواز میں ابدا پھر بول پڑی، بیٹے، اس موقع پر اشاروں سے کام نہیں چلے گا، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ مشال نے ایک دزدیدہ نگاہ ابدا پر ڈالی، پھر بالکل مدھم سی آواز میں کہنے لگی، اماں، جس موضوع پر وہ بات کر کے گئی ہے میں جانتی ہوں۔ ابدا مسکرا دی، پھر اس نے دوسرا سوال داغا، مشال، مرسینہ کی طرح تمہاری حیثیت بھی میرے ہاں بیٹی کی سی ہے۔ جو کچھ میں پوچھنے لگی ہوں بیٹی، اس کا جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ وقت گزارنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ابھارنے پر کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھو۔ اس موقع پر میرا سوال یہ ہے کہ جس موضوع پر مرسینہ میرے ساتھ گفتگو کر کے گئی ہے، کیا اس کے لیے مرسینہ نے تمہیں تیار کیا ہے؟ مشال نے چونک کے ابدا کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری بڑی بہن ہے۔ گو ہم دونوں میں عمر کا تھوڑا ہی فرق ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے۔ اس نے آج تک جو بھی قدم اٹھایا میری بہتری اور میری بھلائی کے لیے اٹھایا ہے۔ جس موضوع پر اس نے گفتگو کی ہے، اس موضوع پر اسے گفتگو کے لیے بھی اماں میں نے ہی کہا تھا۔ ابدا نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ بول پڑی، بیٹی، مرسینہ اور مجددین کی شادی تو اسی بنا پر ہوئی تھی کہ مرسینہ نے مجددین سے محبت شروع کی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں کو یکجا کر دیا گیا۔ کیا تمہارے سلسلے میں بھی میں سمجھوں کہ تم مجددین کو چاہتی ہو؟ کیا یہ چاہت تمہاری طرف سے ہے یا ایسا کرنے کے لیے تمہیں مرسینہ نے کہا ہے تاکہ تم دونوں بہنیں اکٹھی رہ سکو؟ مشال نے ایک لمبا سانس لیا، پھر ابدا کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، اماں، ایسے جذبے کسی کے کہنے پر سر نہیں ابھارتے۔ ابدا مسکرانے لگی، اس کے بعد پھر اس نے پوچھا، تو کیا میں سمجھ لوں مرسینہ کی طرح تم بھی شروع سے مجددین سے محبت کرنے لگی تھی؟ مشال نے کچھ سوچا، پھر انتہائی میٹھی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اماں، برسوں نہیں صدیوں بلکہ قرنوں سے ہر عورت اپنے احساس اور تحفظ کے لیے اپنی زندگی کے ساتھی کی تلاش کرتی رہی ہے۔ روز شب کے ہنگاموں اور لیل و نہار کی اس گردش میں گزری ہوئی راتوں کی طرح رواں رواں ہو کر عورت اور مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح میری بہن مرسینہ نے زیست کے ریگزاروں میں امیر کو موسموں کے خمار کی طرح چاہا ہے، اسی طرح شروع دن سے ہی میرے خوابوں کے پاتال میں امیر میری زندگی کا انتظار بن کے داخل ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے مشال رکی، اس کے بعد وہ اپنی کھنکتی شہد برساتی آواز میں پھر کہہ رہی تھی، اماں، کوئی بھی ان لکھا حرف کسی قرطاس پر رقص نہیں کرتا۔
بند صحیفے جب کھلتے ہیں تب کرنوں کے الہام کی تعبیریں سامنے آتی ہیں۔ اماں فلک کے منہ پر منہ زور بادلوں کی امڑتی گھٹائیں بنتی ہیں، تب ہی بارش کا سماں برپا ہوتا ہے۔